کی. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو عائشہ صدیقہ سے کتنا پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے, ایک سفر پر تھے. تو عائشہ صدیقہ جب اس سفر کے لیے نکل رہی تھی تو ایک ہار انہوں نے اپنی بہن سے لے لیا, حضرت اسماء سے ایک ہار انہوں نے لے لیا. اور وہ ہار جب لے لیا تو راستے میں کہیں رکے تو وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ کے گلے سے گر گیا, وہ جو بھی دھاگا تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ ہار گر گیا. اب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے شوہر کو بتائی. دیکھیے بہت باریک بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت قیمتی چیز ہو, آپ سفر پر نکلے ہوں اور کوئی قیمتی چیز کسی خاتون کے گلے سے گر جائے اور اچانک وہ اپنے شوہر کو بتائے کہ صاحب یہ چیز جو ہے گم ہو گئی, ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس بات پہ ایک شوہر کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ چاہے جتنا شریف شوہر ہو, لیکن اگر کوئی مہنگی ڈائمنڈ کی چیز اگر گر جائے تو ایک شریف شوہر کا, جو بدتمیز ہے ان کا تو معاملہ الگ ہے, شریف شوہر کا ری ایکشن کیا ہوگا اس پر؟ بدتمیز ہو, لاپرواہ ہو. میں نے 1000 مرتبہ تم سے کہا بھائی خیال رکھا کرو, عجیب لاپرواہی ہے. یہی ہوگا نا. میں تھوڑا سا اور تمیز کے دائرے میں بول رہا ہوں, حالانکہ گالیاں بھی دی جائیں گی. تو یہی ری ایکشن ہوگا نا. لیکن لوگوں دیکھو, صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے. ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امامہ باندھ لینا سنت ہے. اب میں سکھا رہا ہوں آپ کو, رسول اللہ کی یہ حدیث بتا رہا ہوں. جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہار گم ہو گیا اور جب رسول اللہ سے یہ بات کہی تو حضور نے کوئی غصہ نہیں فرمایا. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت, رسول اللہ سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ کردار دیکھو اس نبی کا. جب یہ بات کہی حضرت عائشہ نے کہ ہار گم ہو گیا, رسول اللہ کہیں کہ نہیں, اب پورا قافلہ یہیں رکے گا, عائشہ کے ہار کو ڈھونڈا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک جملہ کسی تاریخ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے پلٹ کر کے آنکھوں سے گھور دیا ہو. کہنے کی بات تو دور رہی, صرف آنکھوں سے گھور دیا ہو, یہ بھی تاریخ میں کوئی جملہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے آنکھوں سے بھی ڈرانے کی کوشش کی ہو. نہیں, کوئی اشارہ نہیں کیا. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں, اب عائشہ کا ہار ڈھونڈا جائے گا. اب آپ دیکھیے حکمت اور مصلحت کیا ہے اسلام کی. اسلام کیسے جنت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کے گھروں کو, کیسے جنت کی کیاری بنانا چاہتا ہے اسلام مسلمانوں کے گھروں کو. تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, شکایت کی رسول اللہ سے. رسول اللہ نے کہا بھائی قافلہ یہیں رکے گا. اب جب پورا قافلہ رک گیا, رات کا وقت ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, سارے لوگ اس ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں. امت کی ایک خاتون کے ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں. عورت کی عزت کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو کتنا عزت دیتے ہیں, کہ اگر ایک عورت کا ہار گم ہو گیا ہے تو پیغمبر اور پیغمبر کی ساری امت عورت کا ہار ڈھونڈ رہی ہے. بھئی کسی کی اہمیت ہوتی ہے کسی کی نظروں میں, تبھی تو اس کی گمشدہ چیز ڈھونڈی جاتی ہے. ایسا تھوڑی کوئی کسی کے بارے میں اپنا وقت دیتا ہے, کوئی کسی کے لیے اپنا وقت کوئی ایسے ہی خرچ کرتا ہے. نبی یہ کام کرا رہے ہیں. اب وہ ہار گم ہو گیا, اب وقت تھا کہ نماز کا وقت نکل جاتا. اب لوگ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ دیکھا سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا رسول اللہ کی بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, نماز کا وقت نکل رہا ہے. تو جیسے ہی لوگوں نے تانا دینا شروع کیا, اللہ نے آیت نازل فرمائی, کیونکہ وہاں پر پانی موجود نہیں تھا. اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اب یہاں پر پانی موجود نہیں ہے, نبی کی بیوی کا ہار گم ہو گیا اور اس ہار کو ڈھونڈنے کی وجہ سے تمہاری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. اگر تمہیں نمازیں پڑھنے کے لیے, تمہارے وضو کے لیے اگر وہاں پر پانی موجود نہیں ہے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, تو اگر وہاں پر پانی موجود نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, یہ تمہارا وضو ہو جائے گا. اب ایک صحابی کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر, ہمیشہ تمہاری وجہ سے اس امت پر آسانیاں نازل ہوتی ہیں, تو اس امت کو جو تیمم کا حق ملا ہے وہ ایک عورت کے ہار کے گمنے کی وجہ سے ملا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار کے گمنے کی وجہ سے ملا. تو آج بھی اگر آپ کہیں پھنستے ہیں, پانی وہاں موجود نہیں ہے یا کسی تکلیف میں اور آپ کو پانی منع کر دیا ہے, پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں, تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کس کا صدقہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے. لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیشہ آپ کی وجہ سے آسانیاں نازل ہوتی ہیں. تو اسلام میں یہ بھی بتایا کہ اگر پانی نہیں موجود ہو تو آسانی یہ ہے کہ آپ مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ سلیقہ سکھایا کہ اگر بیوی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو تم رسول اللہ کا کردار یاد کرو.
رسول اللہ کا بیہیویئر یاد کرو. آپ کو گال پہ تھپڑ نہیں لگانا, اپنی زبان سے اس کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے. یہ چیزیں تو واپس پلٹ کر کے آ سکتی ہیں. اللہ رب العزت دولت تو پھر بھی دے سکتا ہے, لیکن تمہاری بد زبانی کی وجہ سے اگر عورت کا دل ٹوٹ جائے تو ساری کائنات دے کر بھی اس کا تم دل نہیں جوڑ سکتے ہو. اب سوچو کہ اگر ہم اس روش پر چلیں تو کیا ہمارے گھر جنت نہیں بن جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہیں. میں آپ کو کہانیاں بتا رہا ہوں, اس امت کے نبی کی کہانی, جس کو ہم سید الانبیاء کہتے ہیں, جس کے نام پر مر مٹنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں. اس نبی نے بیویوں کے ساتھ میں کیا رویہ رکھا. رسول اللہ باہر سے تشریف لائے, دیکھا کہ حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں, تو وہ پیالہ جو ہے منہ سے لگائے ہوئے, رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی عزت کوئی بہت بلند نہیں ہو گئی ہے. ہمارے ہی معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو عورت کو صرف ایک سامان ہی سمجھتے, اس سے زیادہ نہیں سمجھتے. اور ہم میں سے یا دیکھنے والوں میں سے جو لوگ بھی عورت کی یہ ذلت سمجھتے ہیں, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق سیکھنا چاہیے. رسول اللہ باہر سے تشریف لائے اور کہا عائشہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی چھوڑ دینا. رسول اللہ جھوٹا پانی پینے کی بات کر رہے ہیں. اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی پینا بھی سنت ہے بھائی, بیوی کا بچا ہوا پانی پینا بھی سنت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے وہ پانی چھوڑ دیا. اب رسول اللہ پانی پینے لگے تو پھر اچانک منہ سے ہٹایا, اور حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہا جہاں تمہارے ہونٹ لگے تھے. ہم بچتے ہیں نا کووڈ کی وجہ سے, تو اب بڑے سوشل ڈسٹینسنگ اور فلاں 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 آپ کو ساری چیزیں کرنا ہے, لیکن رسول اللہ نے سکھایا. فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں ہونٹ لگے تھے. رسول اللہ نے وہاں ہونٹ لگا کر کے پانی پیا. اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ کو کیا خرچ کرنا پڑ گیا مجھے بتائیے؟ آپ کو کون سی زمین دینی پڑ گئی؟ اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کون سی جائیداد قربان کر دی اس عمل کی وجہ سے؟ بتائیں, کوئی جائیداد قربان کرنی ہے؟ عورت محبت سے زیادہ عزت چاہتی ہے. آپ ہمیشہ محبت دیں, لیکن کبھی کبھی اس کو ذلیل کر دیں تو آپ کی محبت ختم ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کو عزت دو, اور جب تم اپنی عورت کو عزت دو گے تو اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں آپ بادشاہ بن کے رہ سکتے ہو, اور وہ بادشاہ کی بیوی بن کر کے رہ سکتی ہے. اور اگر آپ اس کو عزت نہیں دیتے, بہت بڑا آپ نے گھر بنا لیا ہے, تو نرم گدوں پر بھی آپ کو صحیح سے نیند نہیں آ پائے گی. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں فساد برپا ہے, کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو نہیں دیکھا. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا. تو بیوی کا بچا ہوا پانی پینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ دیکھو کہ ایک شوہر کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے, زمینیں جیتنے والوں کی کہانیاں تو بہت ہیں, لیکن بیوی کا دل فتح کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. مجبوری ہے, کوئی شادی ہو گئی ہے جی, ہمارا سماج ہے, اب نکل بھی نہیں سکتی ہے, لیکن کتنے گھروں میں ٹینشن ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں بن نہیں رہی ہے. رہ اس وجہ سے رہے ہیں کہ ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی, دباؤ ہے ان کے اوپر. لیکن اگر یہی رشتہ محبت میں تبدیل ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا لیں تو کیا خوبصورت رشتہ بن سکتا ہے, اور کیسے دلوں میں جگہ بنانا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی میں پہچان جاتا ہوں, اور جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی میں پہچان جاتا ہوں. محبت کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ. تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. کیا جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. اور اس پر پلٹ کر کے جو حضرت عائشہ نے جواب دیا وہ امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ زبان پر نام بدلتا ہے, بس دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں, دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کا گمان نہیں آتا. آج کے اس دور میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ایک عورت بیوی کسی اور کی ہے, باس سے بھی تعلقات ہیں, باس بیوی گھر میں ہے, ان کا کسی اور سے بھی تعلقات ہے. رشتوں میں جو پیورٹی ہونی چاہیے, جو پیورٹی ہونی چاہیے, رشتوں میں جو خلوص ہونا چاہیے, وہ خلوص ختم ہو گیا. اس لیے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ بھی, حتیٰ کہ اس ملک کو چلانے والے لوگ بھی گھر کا سکون حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. ساری چیزیں ہیں ان کے پاس میں عیش و آرام کی, ساری چیزیں ہیں ان کے پاس میں سکون حاصل کرنے کی, لیکن جو گھریلو سکون ہے, جو بیوی سے ملنا چاہیے یا بیوی کو جو شوہر سے ملنا چاہیے, اس سکون سے گھر خالی ہے. اس لیے لوگوں
یہ جو تعلیم ہے، یہ جو سیرت ہے رسول اللہ کی، یہ جو ازدواجی زندگی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری عالمی انسانیت کے لیے۔ اس کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ اس کی تبلیغ ایسے ہوگی کہ ہم سب اپنے گھروں کو جنت بنائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کریں کہ ہمارے گھر میں اگر بیٹا ہے تو وہ یہ سوچے کہ مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا ہی رہنا ہے جیسے میرے بابا رہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور ہماری بیٹیاں یہ سوچیں کہ جیسے میری ماں اپنے بابا کے ساتھ میں رہتی ہے، یعنی میرے بابا کے ساتھ میں رہتی ہے، ویسے ہی مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں رہنا ہے۔ جس گھر میں بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی کے آخری کے راستے طے کرتے ہیں، یقین جانیے وہ ماں باپ بہت عزت کے لائق ہیں اور وہ ماں باپ بڑے کامیاب ہیں۔ اور جس گھر میں بیٹی کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میرے باپ جیسا ظالم شوہر مجھے نہ ملے، اللہ کرے، اور جس گھر میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میری ماں جیسی بد اخلاق عورت مجھے نہ ملے، قسم خدا کی ایسے ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان کو لعنتی تو نہیں کہوں گا، لیکن اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کے لیے بھی اچھے مت بنیے، لیکن اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بن جائیے، جیسے رسول اللہ آئیڈیل بنے، جیسے رسول اللہ مثالی ہیں، جیسے حضرت علی مثالی ہیں، جیسے حضرت فاطمہ مثالی ہیں، جیسے حضرت عائشہ مثالی ہیں، جیسے حضرت خدیجہ مثالی ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے گھروں میں ان تمام چیزوں کو منتقل کرتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔